پاکستان یا اس کے شہری امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کیا قیمت ادا کر رہے ہیں؟ اس پر آپ نے کبھی سوچا ہے؟ مقامی میڈیا تو اس پر بات مقامی میڈیا میں نہیں ہو رہی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی اکا دکا کوئی پوسٹ نظر آتی ہے، کوئی شکایت نظر آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ تو واضح ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، میرے بھی علم میں ہے کہ پاکستان میں موجودہ دور حکومت اور حالیہ کچھ عرصے کی صورتحال میں عام شہریوں، کمزور طبقات یا بولنے والوں کو خاموش کرایا جا چکا ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جب ہر طرف مشہوری کرنے والے، واہ واہ کرنے والے چھائے ہوئے ہوں تو ایسے میں شکوہ شکایت کرنے پر کیوں وہ زیر تاب آ جائیں؟ کون یہ چاہے گا؟ یہ ایک ایشو ہے۔ مگر پورے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اب دبی دبی سی آوازیں ابھر رہی ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں، اور خبروں میں تو صرف اسلام آباد کے ریڈ زون کے سیل ہونے یا مکمل بند کیے جانے کا ذکر ہوتا ہے، لیکن زمینی صورتحال اس سے کافی زیادہ گمبھیر ہے، کہیں زیادہ گمبھیر ہے۔ ریڈ زون بند کیے جانے کی وجہ سے اسلام آباد میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت یہ بند پڑی ہوئی ہیں، کام ٹھپ پڑا ہوا لوگ آ جا نہیں سکتے، سائلین نہیں جا سکتے، وکیل نہیں جا سکتے۔ اب آپ اس پر یہ بھی تبصرہ کر سکتے ہیں کہ یہ عدالتیں پہلے کون سا انصاف فراہم کر رہی تھی، پہلے کون سا کام کر رہی تھی لوگوں کو۔ یہ کسی حد تک ظاہری بات تبصرے تو ہوتے ہیں۔ تو اگر ریڈ زون سے ہم باہر نکلیں تو شہر کا بڑا کاروباری مرکز بلو ایریا بھی متاثر ہوا ہے، اور بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بلو ایریا کے علاوہ اپارا جو ہے ایک بڑا علاقہ ہے تجارتی، اس کے جو تاجر ہیں وہ پریشان ہیں، سیکٹر G6 اور G7 کے رہنے والے جو وہاں رہائشی ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی آگے جائیں تو راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان روزانہ سفر کرنے والے ہزاروں شہری جو ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ میٹرو بس سروس جو راولپنڈی صدر سے اسلام آباد سیکٹریٹ تک چلتی ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، وہ زیادہ زیادہ فیض آباد تک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ گرین اور بلو بس سروسز ہیں اسلام آباد کے اندر، الیکٹرک بس چلی ہوئی ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ مہنگے پیٹرول کی وجہ سے اب ٹیکسی سروس ہر ایک کی بس کی بات نہیں رہی کہ لوگ ٹیکسی پر سفر کریں۔ اب تو بائکے والے، آپ بائکے والے سے بات کریں موٹر سائیکل پہ، وہ 2 کلومیٹر کے 200 روپے سے کم پر بات نہیں کرتے۔ وجہ یہ کہ جب 370 روپے تک پیٹرول پہنچ گیا لیٹر تو وہ کیا کریں۔ اسلام آباد سے اگر باہر نکلے تو راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس کے آس پاس جس علاقے میں یہ لینڈ کرتے ہیں VIPs، اس کو پورے علاقے کو خصوصی سیکیورٹی زون میں تبدیل کیا جا چکا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا، اس سے قریب یہ مشہور جو زمانہ جو سلطان کا کھو ہے، چاہ سلطان اس علاقے کو کہتے ہیں، جہاں سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے پارٹس کا کاروبار ہوتا ہے، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، پورے اسلام آباد راولپنڈی میں مشہور مارکیٹ ہے۔ وہاں پر اب تاجر تو باقاعدہ رو پڑے ہیں، کیونکہ کاروبار جب 2 ہفتے سے بند ہوگا، ٹھپ ہوگا، تو پھر تو ہوگا یہ سارا کچھ۔ پشاور اور لاہور اور دیگر شہروں سے جو پبلک ٹرانسپورٹ آتی ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اڈے جب بند کیے جاتے ہیں تو اچانک ان کو روک دیا جاتا ہے، اور پھر جو گاڑیاں راستے میں ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے موٹر وے سے باہر نکل کے لوگوں کو اتار دیتی ہیں۔ ہر وقت ایک غیر یقینی کی حالت میں یہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، خواہ ڈرائیورز ہوں خواہ عام مسافر ہوں۔ اب GT روڈ سے ٹیکسلا، ایک نئی جو B17 کا علاقہ ہے، اس کے سامنے جو مارگل ایونیو بنی ہے اسلام آباد داخلے کے لیے، جب آپ پشاور کی سائڈ سے ٹیکسلا کی سائڈ سے آئیں تو اس کو بھی اچانک کسی وقت بھی ہنگامی طور پر جو احکامات ملنے پر پولیس بند کر دیتی ہے۔ اب پولیس کہتی ہے جی ہمیں تو اوپر سے آرڈر ہے، اور جو آنے والے ہیں بیچارے جو پبلک ٹرانسپورٹ، وہ ان کو وہیں پہ اتار دیتے اور وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس ملک میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنی گاڑی ہے، یا اپنی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں، یا ٹیکسی افورڈ کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے اپنا؟ بہت کم لوگ ہیں، ظاہری بات ہے۔ بہت بڑی وہ لوگ جو ہوں گے وہ ان احکامات کی زد میں آتے ہیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اب گرمیاں ہیں تو جن لوگوں کو گزشتہ چند دنوں میں جن پہ یہ گزری ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے فیملی کے ساتھ سفر کیا ہو پبلک ٹرانسپورٹ پر، اور سفر کرتے ہوئے اسلام آباد ان کی منزل ہو، کہ جب ان کو اچانک آدھے راستے میں یہ معلوم ہوا، گاڑی والوں نے بتایا کہ جی آپ اتریں کیونکہ آگے راستہ بند ہے، نہیں چھوڑ رہے، تو کس قدر اذیت ناک صورتحال تھی وہ۔ اس کی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، ٹیکسلا اور مارگالہ کی پہاڑی کے درمیان جو GT روڈ وہاں سے گزرتی ہے، اس طرف آتی ہے، تو وہاں ایسے شہریوں کی ویڈیوز اور تصاویر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیدل سفر کر رہے ہیں، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ نے اتار دیا ہے۔ اب دوسری جانب بڑی گاڑیوں کے اسلام آباد اور راولپنڈی میں داخلے پر پابندی سے دونوں شہروں میں سبزی اور فروٹس اور ضروری اشیاء کی جو منڈیاں ہیں جہاں تک رسائی ہوتی ہے، وہ عام صورتحال ابتر ہوئی ہے، کیونکہ شہروں کے انٹری پوائنٹس پہ جب کھڑے ٹرکوں اور ٹرالرز کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا، تو اس میں کنٹینرز میں جو سبزیاں اور فروٹ ہیں وہ گل سڑ گئے، اور بہت سے لوگوں نے شکایت بھی کی۔ شہر میں ان کی قلت بھی ہوئی، اور پولیس والے وہی کہ اوپر سے آرڈر ہے جی مجبوری ہے، وہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں،
اور جو تاجر ہیں وہ بیچارے پریشان، کسان پریشان کہ ان کی سبزیاں گل سڑ گئی ہیں۔ اب بدھ کے صبح ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج صبح کے اٹک ریفائنری نے ایک بیان جاری کیا۔ بیان کیا تھا؟ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کیا ہے، اس سے کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید سیکیورٹی کے نام پہ جو یہ شہروں کو بند کیا جا رہا ہے اور بڑی گاڑیوں کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو روکا جا رہا ہے، تو اب اس کو یہ کرنے والے کچھ غور کریں گے کہ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اٹک ریفائنری پرائیویٹ لمیٹڈ روزانہ 3,20,000 بیرل خام تیل کو یہ صاف کرتی ہے، اور اسے پٹرول، ڈیزل اور دیگر جو تیل مصنوعات ہیں، آئل مصنوعات ہیں، آئل پروڈکٹس وہ تیار کرتی ہے۔ یہ اٹک میں، ضلع اٹک میں قائم ہے، اور یہ بہت بڑی ریفائنری ہے جو شمال میں، پاکستان کے یعنی شمالی علاقوں کی، یہ پورے اس ریجن کو اس کی ضروریات پورا کرتی ہے۔ ان بالائی علاقوں کو، خیبر پختونخوا کو، اسلام آباد، اپر پنجاب، شمالی پنجاب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سینٹرل پنجاب کو، یہ معمولات زندگی جو وہاں رواں دواں ہیں اس پورے علاقے میں، تو یہ ریفائنری جو ہے یہ اس کی ایندھن کی جو فراہمی ہے، یہ اس کا اہم ذریعہ ہے۔ اب اس بیان جو اٹک ریفائنری نے جو بھیجا ہے اسٹاک ایکسچینج کو، جو ضروری ہے قانونی کارروائی ہے اس کے مطابق، کہ امریکہ ایران مذاکرات کے نام پر ملک کی جو اہم شاہراہوں کو پر بڑی سڑکوں، بڑی گاڑیوں کا جو داخلہ بند کیا گیا ہے، تو اس سے اٹک ریفائنری تک خام تیل لانے اور صاف شدہ تیل کو، یعنی پیٹرولیم مصنوعات کو وہاں سے لے جانے والے ٹینکرز ہر طرف پھنس کے رہ گئے ہیں، یعنی کچھ ریفائنری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کچھ باہر سے وہاں تک نہیں پہنچ رہے، اندر جو ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے۔ تو اب بدھ کو، آج صبح، یعنی جو قواعد ہیں اس کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو، کہ اس کی کیا صورتحال ہے، تو اس نے صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ اب ان کے پاس کیپیسٹی یا ان کے پاس کام ختم ہو گیا، اب وہ مزید تیل صاف نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اب تک کی ان کی صورتحال ہے، جو ایک خوفناک الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ صورتحال کب تک برقرار رہتی ہے ملک کے اندر یا اسلام آباد کے اندر، تو یہ ایک مشکل کہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا واسطہ یا سب کا واسطہ اس وقت دنیا میں ٹرمپ جیسی شخصیت سے پڑا ہوا ہے۔ اب دوسری جانب اگر ہم بات کریں کہ صدر ٹرمپ نے جو پاکستان کی درخواست پر اب ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے، جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کے بعد پھر بھی انہوں نے مختلف بیانات بھی دیے ہیں، 36 گھنٹے، 72 گھنٹے، تو اس پہ سوشل میڈیا پہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جس میں پاکستان کے بطور ثالث کردار پر بحث کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی زیر بحث یا اس وقت اس میں ہے، ڈسکشن میں ہے، کہ جنگ بندی اور ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، تو اب آگے کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہی ہوگا جو ٹرمپ کی مرضی ہوگی، لیکن ٹرمپ کی مرضی سے ہم پاکستان کتنا متاثر ہوگا، اس پہ پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع نعیم خان لودھی نے سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ کی ہے، تو انہوں نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حساس اور نازک معاملہ ہے، انہوں نے اس کو حساس اور نازک معاملہ قرار دیا ہے۔ ایکس پر جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اس پہ انہوں نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے تبصرہ کیا ہے کہ اگر پاکستان ایک غیر متنازع سہولت کار یا ثالث کے طور پر اپنا کردار برقرار رکھنا چاہتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، تو اسے مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ہوگا، یہ سابق سیکرٹری دفاع کہہ رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے سے گریز کرنا ہوگا، یعنی پاکستان کو یہ تاثر دینے سے گریز کرنا ہوگا کہ کون ضدی ہے اور ہٹ درمی کون دکھا رہا ہے، ان کا ایران اور امریکہ کی طرف اشارہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ کام نہیں ہے۔ آخرکار اس معاملے میں ایک سپر پاور، یعنی بالآخر تو اس سپر پاور اور ایک عظیم تہذیب، یعنی ایرانی تہذیب، اور چند تخریب کار عناصر، اب کس طرف اشارہ ہے پتہ نہیں ہے، وہ اس میں ملوث ہیں، تو جو صورتحال کو مزید نازک اور حساس بنا دیتے ہیں، یہ کہنا ہے سیکرٹری دفاع کا، سابق سیکرٹری، انہوں نے کہا کہ کوشش جاری رکھی جائے کہ تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے، یعنی دوبارہ لایا جائے۔ اس طرح صحافی اور تجزیہ کار اعجاز حیدر نے پاکستان کی ثالثی سے متعلق کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے بھی کچھ سوال اٹھائے ہیں، کچھ تنبیہ کی ہے، انہوں نے کچھ خبردار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کردار کو جو ہے پاکستان کی سہولت کاری کے کردار کو، اس کو سہولت کاری تک ہی محدود رکھا جائے، اسے ہدایتی یعنی حکم دینے والی ثالثی نہ بنایا جائے، کسی کو ہم ہدایت نہیں جاری کر سکتے، پاکستان جو ہے نا یہ اس میں نہیں ہے، اس میں نہ بدلا جائے، پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں، یہ کہنا ہے کہ اب تک جو ہم نے محنت کی ہے، تو اگر ہم اس طرح کوئی تاثر دیتے ہیں تو یہ محنت جو ہماری ہے ضائع ہو جائے گی۔ اعجاز حیدر نے ان کا حوالہ دے کے پھر لکھا ہے کہ ثالثی ایک نہایت نازک اور پیچیدہ عمل ہے، اور ذاتی شہرت یا کریڈٹ کی تلاش ثانوی ہونی چاہیے، یہ ان کی رائے ہے اعجاز حیدر کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلکہ اگر یہ مرحلہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ آگے کا کردار ایک مشترکہ ثالثی گروپ کو دے دے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صرف ثالث نہ رہے، باقیوں کو بھی، مثلا ترکی یا مصر کو یا دیگر جو بھی فریقین، دونوں فریقوں کے درمیان سے، خاص طور پر ایران کی طرف سے یہ نہ جائے کہ پاکستان ہی یہ کردار جاری رکھے، اس میں اور بھی کردار آنے چاہیے ثالثی کے لیے، لیکن پھر بھی بہتر ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مڈل پاورز کے ایک اتحاد کا حصہ بن کر یہ کردار ادا کرے، مطلب کہ پاکستان اکیلے نہ ہو، یہ اعجاز حیدر کی رائے، اس میں 2-3 اور فریق بھی ہوں، 2-3 اور ملک بھی ہوں۔ اعجاز حیدر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ذاتی شہرت یا فخر کا نہیں ہے،
اب اس کا اشارہ ان کا کس کی طرف ہے، یہ معمولی پیچیدگیوں سے بھرپور ایک سنجیدہ مسئلہ، یہ اجازت در کا کہنا ہے۔ تو اس طرح ایک اور ڈین آف فیکلٹی ہیں یونیورسٹی آف لاہور کی سوشل سائنسز کی، پروفیسر ڈاکٹر رابعہ اختر، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی کو مسئلے کے حل کے طور پر جو ہے نا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا کردار مشرقی وسطی کا تنازع حل کروانے کے لیے نہیں بلکہ بحران کو تباہ کن صورتحال تک پہنچنے سے بچانے کا انتظام برقرار رکھنے تک ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا خطہ جہاں کشیدگی کم کرنے کے راستے محدود ہو رہے ہیں اور غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی سفارتکاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تو تمام لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو اس وقت جس بحران میں سارا کچھ ہے، یہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہی ہے۔ اب ٹرمپ اپنی کن شرائط پہ کہاں تک آگے جاتے ہیں اور ایران کس حد تک ان کی بات مانتا ہے یا مذاکرات کی میز پر دوبارہ آتا ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔